جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میرا پیارا پاکستان کے ساتھ میں آپ کے میزبان محمد اجمل کھوکھر ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں، اور آج میں جو ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ ہے بجلی۔ بلا شبہ بجلی ہر شخص کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بجلی ترسیل کے ساتھ جو ہے لوگوں تک پہنچنی چاہیے، اور بجلی کی جو ترسیل ہے اس میں کافی سارے معاملات ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے مہمان دوست سے تعارف کراتا چلوں کہ ان کا نام ہے ایس ڈی او انجینئر صلاح الدین ثانی صاحب۔ آپ اس وقت کوٹ سمابا میں جو ہے اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ آج ہماری ملاقات تھی تو ہم نے سوچا کہ ان کی کچھ ڈیٹیلز ہیں اس سے بھی آپ کو بریف کرتے چلیں۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم صلاح الدین صاحب۔ جی صلاح الدین صاحب بتائیے گا، ماشاءاللہ کوٹ سمابا سب ڈویژن کی حیثیت سے آپ کے پاس کتنے میٹرز ہیں، کتنے کنیکشن ہیں آپ کے پاس، کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی جان ہماری ہے یہ ٹوٹلی رورل سب ڈویژن ہے جس کے 8 فیڈرز ہیں اور تقریباً 44,000 کے قریب کنیکشنز ہیں ہمارے۔ جی اس میں موٹے کنیکشن یا انڈسٹری کے جو کنیکشن ہیں وہ تقریباً 41 ہیں ہمارے پاس، اور جو چھوٹی انڈسٹری کے کنیکشنز ہیں بیج 28 کے وہ تقریباً 220 کنیکشن ہیں۔ اچھا صلاح الدین بھائی، اصل میں مسئلہ یہ ہے ناظرین، اکثر بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی پرائیویٹ پرسن کھمبے پر چڑھا ہوا تھا، اس کو کرنٹ لگا، وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ سیفٹی کے حوالے سے بھی کافی سارا مواد لگا ہوا ہے، کافی ساری انہوں نے تشہیر کی ہوئی ہے کہ پرائیویٹ افراد جو ہیں وہ لائن پر نہ چڑھیں۔ صلاح الدین بھائی مجھے اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کتنی ویکنسیاں خالی ہیں، ٹوٹل کتنی ریزرو سیٹیں ہیں، اور اس میں سے کتنی خالی پڑی ہوئی ہیں، یہ ذرا بتائیے گا۔ بھائی جان ہمارے پاس تقریباً جو سینکشن اسٹرینتھ ہے وہ 100 کے قریب ہے، اور اس وقت تقریباً 40 کے قریب بندہ ہمارے پاس کام کر رہا ہے۔ 60% تقریباً شارٹیج ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو 40% سٹاف ہے ہمارا یہ پوری جاں فشانی کے ساتھ، پوری ایفرٹس کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور اپنی کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ عوام کو جتنا بہتر طریقے سے بہتر انداز میں ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں، ان کی کمپلینٹس کو منیمم ٹائم میں ہم ایڈریس کر سکیں، ان کو پراپر طریقے سے پراپر وولٹیج کے ساتھ میکسیمم جو ہم ایک کنٹینیوٹی آف سپلائی ہے یا بجلی پرووائڈ کر سکیں۔ تو اس میں جیسے آپ نے یہ پرائیویٹ پرسن والی بات کی ہے، الحمدللہ اس معاملے میں پرائیویٹ پرسن ہماری سب ڈویژن میں کسی قسم کا کوئی پرائیویٹ پرسن کسی کھمبے پہ یا سسٹم پہ کام کرنا تو دور، ہمارے کسی بندے کے ساتھ منسلک بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ یہ بات میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ اگر پھر بھی اس میں کوئی عوام کو کسی قسم کا ابہام یا کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے، یا اس طرح کا کوئی بندہ ہماری نظروں سے اللہ کے فضل سے ایسے اوجھل ہونا، یہ لفظ بھی بہت ہی مطلب ناممکن سی بات ہے، لیکن پھر بھی اگر اس طرح کا کوئی کسی کے بھی ذہن میں ہے تو ہمیں ان کا تعاون بھی درکار ہے۔ ہر بل کے اوپر بھی میرا نمبر لکھا ہوا ہے، ہمارے دروازے صارفین کے لیے ہر وقت کھلے ہیں، 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ وہ بلا شبہ بغیر کسی شک شبے کے کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ کر کے ان کی تفصیل، ان کا ریکارڈ ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی، اور عوام کا شکریہ بھی ادا کیا جائے گا۔ چلیں اگلا سوال میرا آپ سے ہے کہ آپ کی یہ جو سب ڈویژن ہے اس میں جو بڑی انڈسٹریز ہیں وہ کتنی ہیں، ان کے کنیکشن کتنے ہیں تقریباً؟ ڈیئر وہ 41 کنیکشن ہے ہمارے بیچ 27، اور اسمال انڈسٹریز کے تقریباً 220 کنیکشن ہے ہمارے پاس 28۔ ریکوری کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ جب سے آپ کی تعیناتی ہوئی ہے الحمدللہ ہماری ریکوری، چونکہ یہ ایک شوگر کین کا علاقہ ہے، شوگر کین بیسڈ ایریا ہے، زرعی علاقہ ہے، تو یہاں پہ عام طور پہ ریکوری مطلب جولائی، اگست، سپتمبر میں ان مہینوں میں کم آتی ہے۔ پھر جب شوگر مل چلتی ہے تو لوگوں کے پاس جیسے ہی پیسہ آتا ہے ریکوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ شوگر مل چل پڑی ہے تو الحمدللہ اس وقت ہماری ریکوری کی صورتحال یہ ہے کہ ہم 100+ پہ جا رہے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ پچھلے 4-5 مہینوں میں جو ہماری اماؤنٹ ڈیفالٹ کر گئی تھی، یا جو ریکوری جو بقایا جات لوگوں کے ذمے ہیں، ہم ان کو وصول کر کے اس کو کوشش کریں کہ 100% سے اوپر لے جا کے قومی خزانے پہ اور قوم کا ایک مثبت انداز میں۔ لائن لاسز میں کتنا نمبر جا رہا ہے ماشاءاللہ آپ کے سب ڈویژن کا، کیا کہنا چاہیں گے؟ لائن لاسز الحمدللہ ہمارا اس پورے ضلع میں 19 سب ڈویژنز ہیں، ابھی پچھلے مہینے میں ہمارے 7.21% لاسز ڈاؤن ہوئے ہیں، جو کہ 19 سب ڈویژن میں ہم نے پہلا نمبر لیا ہے عرفان سرکل میں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید، میں نے ابھی تفصیل سے تو نہیں دیکھا، شاید یہ پوری کمپنی میں بھی ہمارا پہلا نمبر ہو۔ اچھا صلاح الدین بھائی، گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ سیکورٹی کے ادارے آپ کے ہمراہ تھے، آپ نے ماشاءاللہ
کچھ آپریشن بھی کیے، ریکوریاں بھی کی، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے وہ چیز مثبت دیکھی، کوئی ریکوری میں کوئی فرق پڑا، کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے جو حالیہ آپ نے آپریشن کیے ہیں؟ جی بالکل، ہمارے ساتھ ایڈمنسٹریشن کی مطلب جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، رینجرز ہیں، فورسز وغیرہ، جو اینٹی تھیفٹ ایک کیمپین گورنمنٹ کی طرف سے شروع ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے، ہمارے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں، اور ہماری ایفرٹس کے ساتھ ساتھ یہ ان کی بھی کاوش ہے، ان کی بھی ایفرٹس ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ 11,37,510 یونٹس کی سیونگ ہم نے ان 5 مہینوں میں کی، جس کی مالیت 4,55,04,00,000 روپے کے آس پاس بنتی ہے. ماشاءاللہ. تو اس میں ہماری ایفرٹس کے ساتھ بالکل ان کی ایفرٹس بھی شامل ہیں، جس کی وجہ سے یہ 4.5 کروڑ کی ریکوری ہم نے اس چھوٹے سے علاقے میں کی. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے قومی خزانے کو کتنا فائدہ پہنچایا. جی اسی طرح سے میرا لاسٹ آپ سے سوال ہے کہ عوام الناس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، خاص طور پر سب ڈویژن کورٹ سمابا کے حوالے سے، عوامی مسائل کے حوالے سے، کیونکہ آپ یہاں پر ڈیلی بیس پہ کھلی کچہری کا بھی انعقاد کرتے ہیں، آپ کو انسٹرکشن بھی ہے اعلیٰ حکام کی جانب سے، عوام کو وہ کیا خاص پیغام دینا چاہیں گے خاص طور پر کورٹ سمابا سب ڈویژن کے حوالے سے؟ عوام کے لیے ہمارا میسیج یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو بجلی کے بل موصول ہوئے ہیں، مہربانی کر کے آخری تاریخ کا انتظار کیے بغیر ان کو جتنا جلد از جلد جمع کروا سکیں جمع کروائیں، اور جن کے پچھلے مہینے کے بقایا جات ہیں وہ ڈیو ڈیٹ کا انتظار کیے بغیر اپنے بل جمع کروائیں. اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو ڈیفالٹرز ہیں اور جن کے کنیکشن منقطع ہو گئے ہیں ان کو بجلی دینے سے گریز کریں. اور اس کے علاوہ ہر بل کے اوپر بھی ہمارا، جیسے میں نے عرض کی، نمبر لکھا ہوا ہے. ہمارے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں، ہم کھلی کچہریاں بھی کر رہے ہیں. اگر کسی کو وابڈا سے کسی قسم کی بھی کوئی بھی تکلیف، پریشانی یا کوئی تشویش ہے تو وہ مجھ سے کسی بھی وقت بغیر جھجک کے 24 گھنٹے ہم حاضر ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں. وہ ٹیلی فونیکلی بھی رابطہ کر سکتا ہے، ہمارے پاس آ بھی سکتا ہے. ان کی شکایات کا ازالہ کم سے کم ٹائم میں انشاءاللہ احسن طریقے سے. جی ایک لاسٹ سوال میرے مائنڈ میں آ رہا ہے، وہ اضافہ کرتے چلیں اپنے سوالوں میں کہ باہر ہم نے دیکھا کافی وافر مقدار میں نا آپ کے پاس ٹرانسفارمر جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں، میرے خیال سے وہ خراب ہے. آپ کے یہاں ان کی درستگی کا کوئی نظام ہے؟ کیا معاملات ہیں، اتنے سارے ٹرانسفارمر باہر پڑے ہوئے ہیں؟ ڈیئر یہ ہمارے نا 12 کے ڈیفالٹرز تھے جن کے بل نہیں جمع ہوئے، یہ ان کے ٹرانسفارمر اتارے گئے ہیں. ان میں خراب ٹرانسفارمر ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. یہ سارے کے سارے 12 کے جو ہمارے نادہندگان ہیں یا ڈیفالٹرز ہیں یہ ان کے ٹرانسفارمر. یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اب سولر پہ 12 لگائے گئے ہیں اس کی وجہ سے اس طرف رجحان کم ہو گیا. بالکل میں اسی سائڈ پہ آنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ہمارا اکثر تقریباً ایک رف اندازے کے حساب سے دیکھا جائے تو 60% کے قریب جو ہمارا ایگریکلچرل کنزیومر تھا یا 12 کا کنزیومر تھا وہ موسٹلی سولر پہ چلا گیا ہے. اور سولر پہ جانے کی وجہ سے اس میں بھی اگر مطلب سولر پہ جانے کی وجہ سے بل نہیں جمع کروائے انہوں نے اور ڈیفالٹ اماؤنٹ پڑی ہے، تو اس بیس پہ ان کے لیے ایسے ڈیفالٹر کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اگر وہ اپنا کنیکشن ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پروسیس کیا ہے؟ ذرا یہ آگاہی دیجیے گا عوام کو. کنیکشن منقطع ہونے کے بعد تو ویسے ہی مطلب ان کو آگے بل تو نہیں آئے گا؟ نہیں، آگے جرمانے کے ساتھ آگے بڑھتا رہے. نہیں، جن کے ٹرانسفارمر اتار کے ہم نے اپنے پاس مطلب ادھر کسٹڈی میں لے لیے ہیں ان کے ریکارڈ پہ ہم نے کنیکشن منقطع کر دیے جائیں گے. ان کو پیغام یہ ہے کہ وہ اگر اپنا کنیکشن بحال کروانا چاہتے ہیں، اب چونکہ زمیندار کے پاس پیسہ بھی آ گیا ہے، شوگر مل چل پڑی ہے، جیسے میں کہہ رہا تھا CPR لگنا شروع ہو گئے ہیں جی. تو اگر وہ اپنا کنیکشن بحال کروانا چاہتے ہیں تو 1 سال کے اندر یہ اپنی نامنل سی فیس جمع کروا کے اس کنیکشن کو ریسٹور کروا سکتے ہیں. ورنہ ڈپارٹمنٹل پالیسی کے تحت 1 سال سے اوپر ان کا ڈیمانڈ نوٹس بڑھ جائے گا اور پھر 3 سال سے اوپر ڈیمانڈ نوٹس مزید بڑھ جاتا ہے. لہٰذا ہماری ریکویسٹ کہہ لیں یا ڈائریکشن کہہ لیں ان کسان بھائیوں کے لیے جو اپنے کنیکشنز کو بحال کروانا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ کم سے کم ٹائم میں ان کو بحال کروا لیں. اس میں گورنمنٹ کی پالیسی کے حساب سے جتنا ٹائم لیپس کرتا جائے گا ان کے چارجز ریسٹوریشن کے بڑھتے جائیں گے. جی صلاح الدین صاحب بہت شکریہ. جی ناظرین، لب لباب جو ہے ہماری اس گفتگو کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بجلی ایک ایسا عنصر ہے جو ہر گھر کے لیے لازمی ہے، ہر کاروبار کے لیے لازمی ہے. لیکن میں حکومت وقت سے، کیونکہ میں نے کچھ معلومات حاصل کی ہیں اس کے حوالے سے حکومت وقت سے میں اپنی طرف سے بھی مطالبہ کرنا چاہوں گا، اور بلا شبہ یہ عوامی مطالبہ ہے کہ جو ان کی ویکنسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں 60% ان کو بھی پر کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ انہوں نے لائن لاسز کے حوالے سے بتایا اور ریکوری کے حوالے سے بتایا، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ حکومتی سطح پر ہو جائیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے. عوام الناس کو بھی ریلیف ملے گا، جو
جو ہمارے افسران اپنے فرائض منصبی انجام دے رہے ہیں ان کو بھی اس میں ریلیف ملے گا۔ ناظرین آخر میں وہی بات ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اس پروگرام میں کمنٹس کیجیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے جو کام ہے وہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ پروگرام